بہت ہی بلا کی سردی ہے. اس وقت میں رچمنڈ میں ہوں, ورجینیا میں. صبح کے 11 بجے ہیں, لیکن آپ دیکھیں برف مسلسل پڑ رہی ہے, پوری رات سے پڑ رہی ہے. اور پورا جو یہ نارتھ ایسٹ کوسٹ ہے اور مڈ ویسٹ امریکہ کا, یہ اس وقت اس برفانی طوفان کے زیر عتاب ہے. نکلنے کا تو خیر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور کلفی جم رہی ہے, اتنا کچھ پہننے کے باوجود یہاں پہ کلفی جم رہی ہے. تو اور ہمیں تو عادت نہیں ہے نا اس طرح کی چیزوں کی, کہہ نہیں بھی. لیکن شکر ہے ان کے گھروں میں ہیٹ ہوتی ہے, گھر کے اندر کمفرٹ ہے, لیکن باہر جو ہے یہ اس وقت کلفی بنی ہوئی ہے میری. اور خبریں جو ہیں وہ پاکستان سے بڑی انٹرسٹنگ آ رہی ہیں, اور وہ ہے آئی سی سی کے اوپر جو بنگلہ دیش نے سٹینڈ لے لیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ بالکل صحیح سٹینڈ لیا بنگلہ دیش نے. وی اسٹینڈ ود بنگلہ دیش اینڈ وی سپورٹ دیئر اسٹانس. آئی سی سی ہیز بیکم انڈین کرکٹ کاؤنسل. اور یہ میں آج سے نہیں, یہ تو میں 2 سال سے کہہ رہا ہوں کہ جب سے جے شاہ خاص طور پہ آیا ہے, بلکہ اس سے پہلے ہوئی تھی, لیکن جے شاہ کے آنے کے بعد تو بالکل ہی یہ انڈیا کی لونڈی بن کے رہ گئی, اور انڈیا نے اس کو اپنی کمائی کا ذریعہ بنایا ہوا ہے, اور بلیک میلنگ کا, کہ ہمیشہ وہ پاکستان کے خلاف کہتا ہے جی سیکیورٹی نہیں ہے, نیوٹرل ویلیو کرنا ہے. تو پھر چیمپئنز ٹرافی جو پاکستان میں ہوسٹ ہونی تھی وہ بھی دبئی میں ہوتی ہے. پھر وہ آتے ہیں, بدتمیزی کرتے ہیں, ٹرافی نہیں لیتے ہیں, ہاتھ ملانے سے انکار کرتے ہیں. ہر قسم کی جو پروٹوکالز ہیں کرکٹ کے, اس کو انہوں نے بالائے طاق رکھا, اور آئی سی سی نے ان کو سپورٹ کیا. اب بنگلہ دیش کہہ رہا ہے کہ جناب ہماری پلیئرز کو سیکیورٹی کا مسئلہ ہے, جو کہ خود انہوں نے کہا کہ جب مستفیض الرحمان کو انہوں نے آئی پی ایل سے باہر کیا تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم اس کی سیکیورٹی نہیں کر سکتے. تو بنگلہ دیش نے کہا ہمارے پلیئرز کی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے, وہ نہیں کھیلیں گے وہاں پہ. اور وہاں پہ بڑی ہیٹریڈ ہے اس وقت, جب سے حسینہ واجد کوٹ آ رہا ہے. وہ ساری پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. آپ انڈیا کے وی لاگس دیکھ لیں, ان کا میڈیا دیکھ لیں, ان کا ٹی وی دیکھ لیں, اخبار پڑھ لیں, وہ سارے کے سارے جو ہے بنگلہ دیش کی برائیاں کر رہے ہیں اور بنگلہ دیش میں ایکشن لینے کا کہہ رہے ہیں. تو ایسے میں تو ان کی ٹیم کو واقعی خطرہ ہے وہاں پہ. دے ہیو اے سیریس سیکورٹی ایشو اوور دیئر. تو آئی سی سی نے یونیلیٹرل ڈیسیژن لے لیا کہ نہیں, ان کے ٹورنامنٹ جو ان کے جو میچز ہیں وہ ہم سری لنکا میں نہیں کریں گے. اور جو طریقہ اس کا بڑا آسان تھا, بنگلہ دیش کا گروپ بدل دیتے, آئرلینڈ سے بدل دیتے, آئرلینڈ کے سارے میچز جو ہیں وہ انڈیا میں ہو جاتے, اور بنگلہ دیش کے سارے میچز جو ہیں وہ سری لنکا میں ہو جاتے. لیکن نہیں, وہ کتے کی دم کی طرح وہ جو جے شاہ ہے اور باقی لوگ جو ہیں وہ ٹیڑے کے ٹیڑے اور اپنی دم پہ کھڑے ہو گئے ہیں. تو بہرحال اب پاکستان میں سٹانس لینے لگا ہے. میرا خیال ہے کل میں نے محسن نقوی صاحب کی پریس کانفرنس سنی تھی, اور اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ جہاں پہ 21 ٹیمیں بلا سکتا ہے آئی سی سی, وہاں پہ 22 ہی بلا لے. تو محسن نقوی نے تو کہا کہ میں پرائم منسٹر کا ویٹ کر رہا ہوں کہ وہ آ جائیں اپنے دورے سے, تو اس کے بعد ڈیسیژن لیں گے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اس بات پہ تو ہم سارے محسن نقوی صاحب کو سپورٹ کریں گے, اور گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی سپورٹ کریں گے کہ نہیں, انف از انف. اگر ہمیں آئی سی سی تھریٹ کرتا ہے تو پھر وی شوڈ ٹیک اٹ ٹو انٹرنیشنل کورٹس وغیرہ میں, اور اس کو پکڑنا چاہیے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. آئی سی سی نے بھی مذاق بنا لیا, انڈیا کی ایک لانڈی بن کے رہ گیا, پیسوں کے لیے پوری گیم کو اڑا دیا, پوری سپورٹ کو ختم کر دیا. پاکستان کو تو بلکہ ٹورنامنٹ میں بھی اگر کہہ رہے پاکستان کا جیسے ہم بھارت کے ساتھ اس گروپ میں نہیں کھیلیں گے. ٹھیک ہے, فائنل میں آتے ہیں یا سیمی فائنل میں آتے ہیں تو ٹھیک ہے, کم از کم آئی سی سی کو پتا چلے کہ اس کی کمائی کتنی ہوتی ہے پاکستان کی وجہ سے, اس کو جھٹکے پڑے وہاں پہ جا کے. مختلف پاکستانی پلیئرز اس کے اوپر اپنے کامنٹس کر رہے ہیں, رائے کر رہے ہیں. شاہد افریدی ہیں, احمد شہزاد ہیں, یہ سارے کر رہے ہیں, راشد لطیف ہیں, اور سارے صحیح بات کر رہے ہیں. ان میں سے کسی نے ایسی بات نہیں کی ہے کہ جو غلط ہو. اینڈ آئی تھنک کہ اس پہ ہمیں بڑا سٹینڈ لینا چاہیے, اور سخت قسم کا سٹینڈ لینا چاہیے. اینڈ انف از انف. کرکٹ میں اور کھیلوں میں پالیٹکس کو انڈیا نے انوالو کیا. ہماری برج ٹیم کو انہوں نے نہیں دیا ویزا وہاں پہ ٹورنامنٹس میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے. ہماری کبڈی کی ٹیم کو تنگ کیا, ہماری ہاکی ٹیمز کو تنگ کیا, ہماری اور ٹیموں کو تنگ کرتے ہیں, اپنی ٹیموں کو نہیں آنے دیتے. سو جب وہ سیاست ڈالتے ہیں اپنی کھیل کے اندر, تو پھر ہمیں ان کو اسی زبان میں جواب دینا ہے جو ان کو سمجھ آتی ہے. اور یہ لاتوں کے بھوت ہے, جب ان کو کٹ پڑتی ہے نا, جب ان کو ٹھڈے پڑتے ہیں ان کی گول بیک سائڈ پہ, تب ان کو سمجھ آتی ہے.
اور مئی میں بھی ہم نے ان کو سمجھا دیا تھا. یہ ابھی تک جھوٹ بول بول کے اپنے آپ کو تسلیاں دے رہے ہیں, لیکن دے ڈیزرو another big kick on their big fat ass. And I'm totally with Bangladesh Cricket Council and I support Mohsin Naqvi on this. بالکل صحیح کر رہے ہیں, تو جو بھی کر رہے ہیں آپ مجھے کامنٹس اپنی رائے دیجیے گا. اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں, بیل آئیکن کو پریس کریں. اللہ حافظ.